اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 261 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، مثل ما، ان لوگوں کی مثال جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس سخت ہوا کے مانند ہے کہ فیہا، کہ جس میں ہو، سر، سخت سردی، اصابت ہو، وہ پہنچی، حرث قوم، ایک ایسی قوم کی کھیتی کو، کہ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکت ہو، تو اس نے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا، وما ظلمہم اللہ، اور ظلم نہیں کیا ان پر اللہ نے، ولیکن انفسہم، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے نفسوں پر، یظلمون، ظلم کیا. ترجمہ یوں ہے، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو، جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے. ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. بزرگان محترم، دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ایک آدمی ہے جو ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ جو کفر کی حالت میں ہے اور وہ بھی خرچ کرتا ہے اچھے کام میں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس آیت میں اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. مومنوں، مسلمانوں، جب خرچ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس سلسلے میں ہدایات ملتی ہیں، رہنمائی ملتی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو دانہ ایک کسان کھیتی میں بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے کے عوض جو پروردگار ایک کسان کو 700 دانے عطا کرتا ہے 5-6 مہینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن و مسلمان کو ایک نیکی پر 700 اجر، دگنا 700 گنا اجر زیادہ عطا کرتے ہیں آخرت میں. اور اللہ چاہے تو اس سے بڑھ کر واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کا دستور یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی آدمی ایمان کے ساتھ اس دنیا میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دیتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. جو کچھ کہ تم بھلائی میں سے خرچ کرو، تمہاری طرف پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تو مومنوں مسلمانوں کے لیے. لیکن ایک کافر قوم، کافر آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کو آخرت کے اعتبار سے کچھ اجر نہیں ملتا. پچھلی آیت میں بھی اس کی وضاحت کی گئی، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال، مثل ما ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیوی زندگی میں. جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال، جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر کفر کر کے،
ظلم کیا، شرک کیے، شرک کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال اس دنیاوی زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے کہ کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہے، ایک تیز سخت ہوا جس میں سخت سردی ہو، آندھی آئی اور آ کر پوری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کافر لوگوں کے اعمال کھیتی کی طرح ہیں، ان کے کفر اور شرک کا جو طوفان ہے، ان کے کفر اور شرک کی جو آندھی ہے، وہ ان کی پوری کھیتی کو تباہ کر دے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ صاحب بتا رہے وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے شرک کر کے جس رب نے ان کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کر انہوں نے پتھر کی پوجا کی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے سورج کی پوجا کی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے زمین کو پوجا، معبود بنا لیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ اس ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتے، ایسے نہ ظلم کو پسند کرتے نہ ایسے ظالم کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اس دنیا کے اندر خرچ کرتے ہیں، بہت کچھ خرچ کر رہے ہوں، لیکن ان کے خرچ ایک کھیتی ہے، لیکن ان کا شرک وہ آندھی ہے جو آندھی آئے گی اور اس کھیتی کو تباہ کر دے گی۔ ظلم اللہ نے نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ باقی رکھے، ایمان ہی کی حالت میں اللہ ہم کو زندہ رکھے، ایمان ہی کی حالت میں ہم سب کو اللہ موت دے، اور جو کچھ کے ایمان کی حالت میں اللہ ہم سب خرچ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اس خرچ کرنے کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا